ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ گفت و شنید سے پیشتر آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت نور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت کریمہ عقائد سے متعلق ہے۔ اعمال پہ بہت ساری گفتگو ہوئی، چونکہ عقائد ہی ایمان کا اور نجات کا مدار ہیں، اس لیے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور دوسرا حکم یہ دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ ایک وسیلہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ، سورس۔ کسی چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اس کی رضا جب حاصل کی جائے اسی چیز کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ وسیلہ اعمال کا بھی ہوتا ہے، ذوات کا بھی ہوتا ہے، اور ایمان بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس وسیلے سے جو چیز مراد ہے نہ تو وہ اعمال ہے اور نہ ایمان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو تم اللہ رب العزت کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ بے ایمانوں سے مخاطب نہیں ہے، بے ایمانوں سے کوئی وسیلے کا مطالبہ نہیں ہے، ایمان والوں سے رب کائنات کہہ رہا ہے رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اعمال کا وسیلہ بھی یہاں پہ مراد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تقوی جو اتقوا اللہ فرمایا، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو یہ تقوی بھی اعمال صالحہ میں سے ہے۔ تو اعمال صالحہ پہلے اور پھر واو عطف کے بعد یہ کا فرمایا گیا ہے اللہ رب العزت کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب کہ وسیلہ یہاں پر نہ تو اعمال ہے نہ ایمان ہے، اور اعمال و ایمان کے علاوہ جو وسیلہ بچتا ہے وہ ذات کا وسیلہ ہوتا ہے، شخصیات کا وسیلہ ہوتا ہے۔ یہ ذات و شخصیات انبیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں، اولیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ، علماء، صالحین امت بھی ہو سکتے ہیں۔ وسیلہ کے بارے میں اگر ہم اس کی ایک تاریخ دیکھنا چاہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عہد صاد سے لے کر کے تقریباً 600-700 سال تک امت کا متفقہ طور پر یہی عقیدہ تھا کہ وسیلہ ذوات و شخصیات کا پوری امت میں جائز ہے، مستحسن ہے، اور صالحین امت نے وسیلہ لیا بھی ہے اور اس وسیلے کے ذریعے رب کائنات کا قرب بھی حاصل کیا ہے۔ لیکن تقریباً 7ویں صدی کے اواخر میں یا 7ویں صدی کے اوائل میں ایک شخص اس دنیا میں آیا، علم اللہ نے اسے بہت دیا تھا، لیکن جس طرح شیطان کا علم اسے فائدہ نہیں دے سکا اسی طرح اس شخص کا علم بھی اسے فائدہ نہیں دے سکا۔ دنیا اسے ابن تیمیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ابن تیمیہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پاس علم زیادہ ہو گیا تھا اور عقل کم پڑ گئی تھی، اور علم کو سنبھالنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ اپنے علم کی بنیاد پر گمراہ ہو گیا، اور اس نے وسیلے کا سب سے پہلے انکار جس نے کیا ہے امت میں یہی ابن تیمیہ ہے۔ علامہ یوسف نبہانی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں اول من انکر التوسل والاستغاثۃ والنداء ہوا ابن تیمیہ، سب سے پہلے امت میں توسل و وسیلہ اور استغاثہ یعنی بارگاہ رسالت سے کسی بات میں مدد طلب کرنا
والندا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، اس بات کا انکار ابن تیمیہ نے کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے امت کا یہی طریقہ رہا، یہی عقیدہ رہا کہ بارگاہ رسالت میں سب نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر کے بارگاہ رسالت سے استغاثہ کیا، اور سب نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کیا۔ جیسے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان، یہ 11ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں، اور اکبر جس نے دین الہی کا جو ہے کی بنیاد ڈالی تھی، اس سے لوہا لینے میں حضرت شیخ محقق کا بھی ہاتھ ہے، اور انہوں نے اکبر کا مقابلہ انہوں نے بھی کیا تھا حضرت شیخ مجدد سے مل کر کے۔ تو شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک بڑی معروف کتاب ہے جس کا نام ہے مدارج النبوہ۔ مدارج النبوہ کے تتمہ میں اخیر میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے زمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، یعنی ان کے زمانے تک سب کا یہی عقیدہ متفقہ طور پر یہ رہا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار اقدس میں زندہ ہیں، جسے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضرت شیخ محقق نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرے زمانے تک بہت سارے معاملات اور مسائل میں اور عقائد میں اختلاف ہے، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے الانبیاء فی قبورہم کہ احیاء یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو حضور حضرت شیخ محقق کے زمانے تک کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن ادھر 400-450 سال کا یہ جو زمانہ گزرا ہے، آپ اگر اس کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ایسے لوگ بھی آپ کے ارد گرد اور ماحول میں ملیں گے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں وہ کون لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میرا روح سخن آج انہی کی طرف ہے۔ میں جانتا ہوں ہماری مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، آج میری گفتگو کا بنیادی عنصر یہی ہے، میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جس عقیدے کو لے کر کے جی رہے ہیں اس عقیدے میں کتنی خرابیاں ہیں۔ اللہ اگر توفیق خیر دے تو میری باتیں وہ غور سے سنیں، اور اگر توفیق الہی من جانب اللہ ملتی ہے تو میری باتوں کو قبول کریں اور برے عقائد سے توبہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اب اس بات زمانے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ لوگوں نے یہ کتابوں میں لکھ دیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 سال تک جو عقیدہ امت کا رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور یہ جو گڑبڑی پیدا ہوئی ہے ادھر 200-400 سال کے زمانے کی گڑبڑی ہے۔ تو امت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی تھا۔ اسی طریقے سے وسیلہ کے بارے میں بھی سب سے پہلے ابن تیمیہ نے انکار کیا تھا۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو ہمارے مخالف ہیں دیابنہ وہابیہ غیر مقلدین جو وسیلہ کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا بلا شبہ جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو اعمال صالحہ کا وسیلہ کے تو وہ بھی قائل ہیں۔ اصل جو اختلاف ہے جس بات کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ یہ کہ ذوات کا، انبیاء کرام کا، صالحین امت کا، اولیاء کرام کا، ان کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ اصل اس بات میں اختلاف ہے، اس لیے گفتگو میری ساری اسی پر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ہمارے نزدیک جائز ہے، اور امت میں یہی رائج رہا ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کے عیدم تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ وسیلہ لینا ذوات کا جائز نہیں ہے۔ ہر شخص اس بات کا اقرار کرے گا کہ وسیلہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لینا جائز ہے اور درست ہے۔ آئیے میں سرسری طور پہ آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم
جو ہے تمام انسانوں کی جو ہے اولین تخلیق رب کائنات کی انسانوں میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ ابو البشر انہیں کہا گیا ہے، تمام انسانوں کی اصل اور بنیاد اور انسانیت کا نقطۂ آغاز اس روئے زمین پر ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جنت میں کچھ باتیں ہو گئی تھی سرزد، جس کی وجہ سے آپ کو زمین پر اتارا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم 300 سال تک رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات، کچھ باتیں، کچھ چیزیں ڈال دیں، اس کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کیا وسیلہ تھا؟ اس میں 2 روایتیں آپ کو تفسیر میں ملیں گی۔ ایک تو یہ جس کا قرآن پاک میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الغافرین، کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمارے گناہوں کو نہیں بخشے گا تو ہم تو جو ہے ہلاک ہونے والوں میں سے اور ظالمین میں سے ہیں ہی۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ کلمات سکھائے گئے۔ لیکن تفسیر در منصور جو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اس میں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، جس روایت کو امام طبرانی نے اپنی معجم صغیر میں، امام بیہقی نے اور حضرت ابن عساکر وغیرہ نے اپنے دلائل میں اس روایت کا ذکر کیا ہے اور اسے صحیح ثابت کیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب روح ان کے قفص عنصری میں ڈالی گئی تھی اور جسد خاکی میں ڈالی گئی تھی اور نگاہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اٹھائی تھی، تو عرش کے پائے پر سب سے پہلے جس لفظ کو دیکھا تھا وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس تھا، کہ عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر کے رکھا ہے، وہ ہستی رب کائنات کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوگی اور سب سے زیادہ مقبول ہوگی، اس لیے اسی ہستی کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کہ اللہم بحق محمد الا غفرت لی ذنبی، اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری گناہوں کو بخش دے۔ تو رب کائنات نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا تھا آدم تیرے گناہوں کو اس ہستی کے وسیلے سے بخش تو دیا جائے گا، لیکن یہ بتا تو نے جانا کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا پورا قصہ بیان کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے واقعات کی تفصیل میں نہ جا کر کے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو انسانیت کے نقطۂ آغاز ہیں، سب سے پہلے سرور کائنات کا وسیلہ انہوں نے لیا ہے۔ اگر دیکھا جائے ایک اعتبار سے تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے اولین ہونے کے اعتبار سے آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہوتے ہیں۔ تو باپ اگر بیٹے کا وسیلہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستی بارگاہ خداوندی میں بہت مقبول ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وسیلہ لیا۔ آپ یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، تاریخ ان کی کیا پڑھیں گے، آپ وہ کتاب پڑھیے جو سرور کائنات کے سینے اقدس پہ اتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے یہودیوں کے بارے میں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اصل میں یہودی جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے ان کے درمیان اور قبیلہ اوس و خزرج جو بعد میں ایمان لانے کے بعد انصار کہلائے تھے، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ جنگ رہا کرتی تھی۔ تو جب جنگ ہوا کرتی تھی تو یہ لوگ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اور جب دعا کیا کرتے تھے حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے اللہم بحق نبیک الذی بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، اے اللہ ہم اس نبی کے وسیلے سے فتح کی دعا کرتے ہیں جس نبی کے بارے میں تو نے ہماری مذہبی کتابوں میں ہم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اخیر زمانے میں انہیں مبعوث فرمائے گا، ہم اس کے صدقے میں دعا کرتے ہیں تو ہمیں فتح دے دے، اور انہیں فتح مل جایا کرتی تھی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اوس و خزرج ایمان لے کر کے آ گئے، تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ تمہیں ہلاکت ہو، تم پہلے اس نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے ہمارے خلاف،
ہم مشرک تھے، ہمارے خلاف جنگوں میں دعا کرتے تھے، جیت جایا کرتے تھے، اور جب یہ نبی آیا ہے تو تم انکار کر بیٹھے ہو۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہی یہودی پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت آدم دعا کریں، یہودی دعا کریں، دوسری قومیں دعا کریں، لیکن وہ کیسا مسلمان ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا انکار کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی آپ کے وسیلے سے دعا ہوتی رہی۔ آپ تاریخ عرب اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم، ان کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دودھ پیتے بچے تھے تو ان کے زمانے میں قحط پڑا تھا، تو لوگوں نے ان سے دعا کی درخواست کی تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا تھا کہ جاؤ محمد کو اٹھا لاؤ، تو گود میں لے کر کے آئے اور انہوں نے یوں اپنے آغوش میں لیا اور آسمان کی طرف، کعبے کی طرف جو ہے چہرہ کیا اور آسمان کی طرف حضور کو اٹھا کر کے کہا اللہم رب بہاد الغلام، اللہم رب بہاد الغلام، 3 مرتبہ انہوں نے کہا مولا اس بچے کے صدقے میں اغثنا غیثاً مغیثاً حطلاً، اے اللہ ہمیں بارش فرما دے اور ہمیشہ اور دائمی بارش فرما۔ اور اتنی بارش ہوئی تھی کہ لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دودھ پیتے بچے ہیں اور حضرت عبد المطلب نے حضور کے وسیلے سے دعا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سال کی عمر شریف ہے۔ 9 سال کی عمر میں جب دادا محترم کا انتقال ہو گیا تو مکے میں ایک زبردست قحط پڑا تھا، اور اہل مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم اولاد اسماعیل میں سے ہو، قحط پڑ گیا ہے، بارش کے لیے دعا کرو۔ تو ابو طالب نے چونکہ اپنے والد کے بارے میں دیکھ لیا تھا کہ محمد عربی کے صدقے میں انہوں نے دعا کیا تھا، تو انہوں نے کہا ابھی میں آتا ہوں۔ اندر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، خانہ کعبہ میں لے کر کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا کر کے کھڑا کر دیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کیا اے اللہ میری اس گوری رنگت والے بھتیجے کے صدقے میں میہ برسا دے۔ تو راوی کا بیان ہے کہ آسمان میں کہیں بادل نہیں تھا، سورج پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ابو طالب نے یہ دعا کیا ہر 4 جانب سے بادل امٹ آئے اور اتنی بارش ہوئی تھی کہ لوگ اپنے گھروں میں بعد میں پہنچے اور پرنالوں سے پانی پہلے گرنے لگا۔ اس وقت ابو طالب نے قصیدہ حضور کی شان میں کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْآرَامِلِ، میری یہ گوری رنگت والا بھتیجا کہ جس کے چہرے اقدس کو دیکھ کر کے آسمان برس پڑتا ہے، جو بیواؤں کا سہارا اور یتیموں کا جو ہے ملجا اور ماوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، جمعہ کے دن مسجد نبوی شریف کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد کر رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلکنا و ہلکت مواشینا، یا رسول اللہ ہم بھی ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے جتنے چوپائے ہیں جانور ہیں وہ بھی ہلاک ہو رہے ہیں، قحط سالی ہو رہی ہے، پانی کہیں نہیں ہے، سب مر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، یوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ رہا تھا اور شاعر ابو طالب کے وہ شعر میرے ذہن میں تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ اس گوری رنگت والے بھتیجے کے چہرے کو دیکھ کر کے آسمان سے بارش نازل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں وہ شعر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کر کے دعا کیا اور ممبر سے ابھی آپ اترے نہیں تھے پرنالوں سے پانی بہنے لگا تھا، اس قدر بارش ہوئی۔ اور اتنی بارش ہوئی، جب بارش ہونے لگی اتنی بارش ہوئی پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ آخر میں اگلے جمعہ میں وہی جہے اعرابی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ کہ غرقنا و غرقت مواشینا، یا رسول اللہ پہلے ہم پانی کے بغیر ہم مر رہے تھے، اب پانی کی وجہ سے مر رہے ہیں، اب ہم ڈوب رہے ہیں، ہمارے چوپائے ڈوب رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی اٹھائی، حضرت انس فرماتے ہیں ایسے اللہ کے رسول نے یوں گھمایا اور فرمایا اللہم حوالینا لا علینا،
اے اللہ مدینے کے ارد گرد بارش ہو، مدینے پر بارش نہ ہو۔ جیسے جیسے انگلی گھوم رہی تھی ویسے ویسے بادل چھٹ رہا تھا۔ حضرت انس فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، جیسے جیسے انگلی گھوم رہی تھی بادل چھٹ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کے بادل چھٹتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا من ینشدنا، کون ہے جو ابو طالب کا شعر مجھے سنائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے کہا کأنک ترید وابید یستسقی الغمام بوجہہ، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ امت میری تعریف میں لگی رہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وسیلہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آنے سے پہلے بھی، حیات ظاہری میں بھی، اور خود اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو وسیلے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی ہے اپنی صحابہ کرام کو وسیلے کی، اور اپنے وسیلے کی تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نابینا صحابی آئے، انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یکفینا، کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھوں میں نور اور روشنی بھر دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تیری آنکھوں میں روشنی لوٹا دے گا، لیکن اگر تو اس مصیبت پر صبر کر تو یہ تیرے لیے بھلا اور بہتر ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بس مجھے تو کیا، اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو دیدار نبوی کا، میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے روشنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک عمل بتایا، اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ اچھی طرح جا کر کے وضو کرو، یہ بڑی اچھی دعا ہے اور مقبول دعا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس عمل کے بعد بندے کی دعا قبول ہو ہی جاتی ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ لوگ بھی یاد کر لیں۔ کہا اچھی طرح وضو کرو، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد اس طرح دعا کرو رب کی بارگاہ میں۔ الفاظ سنیں، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ یہ 2 سطر کی دعا ہے، مشکل سے 2 سطر کی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں۔ انی اسألک و اتوجہ، میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اور تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی دعا میں رب کائنات اللہ کے رسول خود تعلیم فرماتے، یا محمد انی توجہت بک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میری یہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم فشفع فی، اے اللہ سرور کائنات کا وسیلہ قبول فرما لے۔ یہ دعا ہے۔ حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں وہ شخص گیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھا، اور اس کے بعد دعا کرنے کے بعد وہ آیا۔ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما تفرقنا ولا طال الحدیث، کہ ہم وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے، گفتگو بھی لمبی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ بندہ آیا کأنہ لم یکن بہ ضر، ایسے آیا جیسے اس کی آنکھوں میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھے اپنے وسیلے کی تعلیم فرمائی ہے امت کو۔ اچھا یہ بھی کہنا غلط ہے کہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وسیلہ لینا جائز ہے، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد بھی سرور کائنات کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ چنانچہ یہی عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس آیا، تو بیٹی کی شادی کرنی تھی، کچھ رقم کا مطالبہ کرنے وہ آیا تھا۔ وہ آیا اور آ کر کے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتا، لیکن کہہ نہیں پاتا تھا، واپس چلا جاتا۔ پھر اس کے بعد آیا، کہہ نہیں پاتا تھا، وہ جاتا واپس چلا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان ابن حنیف نے اس کو دیکھا کہ یہ آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، آتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ مجھے رقم کی ضرورت ہے اور میں بارگاہ عثمان میں آتا ہوں تو اتنی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ میں اپنے دل کی بات کہہ نہیں پاتا ہوں۔
اور وہاں میں کہتا بھی ہوں اگر کسی سے تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان ابن حنیف نے کہا کہ میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، کہا کہ 2 رکعت اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا مانگو، یہ جو دعا میں نے ابھی بتائی ہے۔ تو حضرت عثمان ابن حنیف کے بتانے پر اس شخص نے دعا مانگی۔ وہ دوسرے دن گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اسے بلایا اور بلا کر کے پوچھا ماجرا کیا ہے، میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں تم آتے ہو چلے جاتے ہو۔ تو اس نے بتایا کہ بات ایسی ایسی ہے، میں آیا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس کی حاجت کو پوری کر دیا۔ یہ شخص حضرت عثمان ابن حنیف کے پاس آتا ہے ان سے شکریہ ادا کرنے کے لیے اور کہتا ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سفارش کر دیا حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں اور میری جو ہے ضرورت پوری ہو گئی۔ حضرت عثمان ابن حنیف نے کہا میں نے کوئی سفارش نہیں کیا ہے، میں نے کوئی سفارش نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھا ہے نابینا شخص آیا تھا، اللہ کے رسول نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی، اس کی حاجت پوری ہو گئی، میں نے تجھے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، تیری حاجت پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ بعد وصال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لینا جائز ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وصال انبیاء کرام کا وسیلہ لیا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا جن کا نام فاطمہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا جب قبر کھود لینا تو مجھے بتانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قبر کھد گئی تو ہم نے جا کر کے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جنازے کے بعد آپ قبر میں لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد آپ نے قبر میں کیا دعا کیا تھا، اللہم ہذہ امی بعد امی، مولا میری ماں کے بعد یہ میری دوسری ماں ہے۔ چونکہ پرورش ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی، اس لیے انہوں نے کہا تھا اللہم ہذہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ دوسری ماں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دعا کیا تھا اللہم اغفر لأمی، اے اللہ بحقی والانبیاء الذین من قبلی، اے اللہ میری ماں کی بخشش فرما میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان کے وسیلے سے۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وسیلہ لیا، اپنا وسیلہ تو لیا ہی، انبیاء کرام کا بھی وسیلہ لیا، اور دنیا جانتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں کوئی بھی نبی اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ موجود نہیں تھا، سب گزر چکے تھے، سب پردہ فرما چکے تھے۔ تو پردہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ لیا۔ اگر وسیلہ شرک ہوتا تو اللہ کا نبی نہ وسیلے کی تعلیم دیتا نہ وسیلہ اختیار کرتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاتم النبیین وسیلے کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، وسیلہ اختیار بھی کر رہے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ نے وسیلہ لیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کی تعلیم بھی فرمائی۔ حضور کے وصال کے 3 دن کے بعد ایک شخص آتا ہے، قبر انور کی خاک اپنے اوپر ڈالتا ہے اور کہتا ہے میں نے گناہ کر لیا ہے۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر میرے بندوں نے گناہ کر لیا ہے تو وہ اے محبوب تیری بارگاہ میں آئے۔ گناہ اس نے جرم رب کائنات کا کیا ہے، نافرمانی اللہ کی ہے، لیکن اللہ کا تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے میری بارگاہ میں نہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ بخشش کے لیے سرور کائنات کی بارگاہ میں بھیجا جا رہا ہے، جاؤ کا تیری بارگاہ میں آئے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، اور اے محبوب تم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش تو کر ہی دے گا، رحم بھی فرمائے گا ان کے اوپر۔ تو اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اوپر آ کر کے یہ بات عرض کی اور کہا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، قرآن کے حکم کے مطابق یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اگر قبر انور پہ کوئی حاضر ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کی حیات ظاہری میں کوئی حاضر ہوا ہے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من زارنی بعد مماتی فقط کانہ زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میرے پردہ فرمانے کے بعد میری بارگاہ میں میرے قبر انور کی زیارت کے لیے آیا، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کے لیے آیا، وہ فضیلت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے دعا کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، قبر سے آواز آئی تھی انہو قد غفر لہ، اس کی بخشش کر دی گئی ہے۔ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ابن تیمیہ کے
شاگردوں میں ایک بہت بڑا مفسر گزرا ہے، ابن کثیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور عرب دنیا میں بڑا معتبر مفسر یہ مانا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو معتبر نہیں ہے لیکن بڑا معتبر مصنف مانا جاتا ہے ابن کثیر۔ کتابیں بھی وہ بہت لکھی ہیں، اور غیر مقلدین اور وہابی اور یہ دیوبندی یہ سب اس کو معتبر سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا جو 5ویں پارے میں اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے، ابن کثیر نے امام عتبی کا واقعہ لکھا ہے۔ امام عتبی فرماتے ہیں میں قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد یہ تقریباً حضور کے وصال کے 250-300 سال کے بعد کا واقعہ ہے، آیا اور آ کر کے اس نے حضور کی شان میں 2 شعر کہا۔ کیا کہا کہ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والأکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ دونوں شعر آج بھی مسجد نبی شریف میں سرور کائنات کے روضہ اقدس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جائیں اور غور کریں تو یہ دونوں شعر آپ کے ستونوں پر نظر آئیں گے، اور خاص طور سے جو ہے دروازہ جو ہے جو باب البقیع کی جانب ہے اس دروازے پر یہ دونوں شعر نظر آئیں گے، لیکن میٹھے میٹھے سے ہے یہ آج بھی لکھا ہوا ہے یہ دونوں شعر۔ تو حضرت امام عتبی فرماتے ہیں اس نے یہ شعر کہا، اور شعر کرنے کے بعد اس نے اپنا مدعا عرض کیا کہ قرآن پاک نے رب نے فرمایا ہے کہ اگر بندے گناہ کر لیں اور محبوب تیری بارگاہ میں آ کر کے دعائیں مغفرت کریں اور تم بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو میں نے گناہ کر لیا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چلا گیا۔ امام عتبی فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی، خواب میں سرور کائنات کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں قم یا عتبی والحق الاعرابی وبشرہ بان اللہ قد غفر لہ۔ عتبی یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھ اور جا اس اعرابی کو تلاش کر کے اسے بشارت دے دے کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کی ذات اقدس کا وسیلہ یہ جائز ہے، بلکہ آپ کے ذات اقدس تو دور کی بات ہے، وہ چیزیں جو سرور کائنات کی ذات سے منسوب ہیں ان کے وسیلے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں گفتگو 2 منٹ کی اور سماعت کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کوئی تدبیر بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قحط کو دور فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنن دارمی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں ایک تدبیر بتا دیتی ہوں، تم لوگ یہ کام کر لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے اور اس کے ٹھیک سامنے جو چھت ہے اس میں سوراخ کر دو، ایسا سوراخ کر دو کہ قبر انور کے اور آسمان کے درمیان کوئی بھی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ باقی نہ رہے۔ آسمان قبر انور کو دیکھے گا، برس پڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق لوگوں نے اس وہیں پر جو ہے وہ سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کی دیر تھی کہ بارش ہوئی، اور اس قدر بارش ہوئی کہ جانور اتنے سیراب ہو گئے، سبززار اتنے ہو گئے کہ اس سال کو عام الفتق کا نام دیا جانا۔ فتق کے معنی آتے پھٹ جانا، یعنی جانور اتنے موٹے ہو گئے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا بس ابھی پھٹ جائیں گے۔ تو یہ سنن دارمی میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ آپ گنبد خضرا شریف پہ غور کریں، آپ کو ایک جگہ تھوڑا سا ابھری ہوئی جگہ معلوم ہوگی، یہ وہی ہے جسے کوہ کہا جاتا ہے، یہ وہی جگہ ہے، اور آج بھی وہ کھڑکی باقی ہے، اپنی اصلی حالت پر آج بھی باقی ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر آپ آرام فرما ہے، اس ٹکڑے کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، حضور کی ذات تو بہت دور کی بات ہے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ ہیں، ان کا مقابلہ ہوا تھا اور مناظرہ ہوا تھا وہاں پر مدینہ طیبہ میں ایک نجدی عالم سے، اور کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا تھا۔ تو جج جو تھا بڑا عالم تھا، تو جج سے جب ان کا مباحثہ ہوا اور مناظرہ ہوا تو اس نے کہا کہ اعمال کا وسیلہ جائز ہے، اعمال کے علاوہ جو ہے دوسری ذوات کا وسیلہ جائز نہیں۔ تو حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت و رضوان نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اعمال جو نمازوں کا وسیلہ، قرآن کی تلاوت کا وسیلہ یا ہم روزے کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا مردود؟ تو اس نے کہا کہ مقبول بھی ہو سکتے ہیں، مردود بھی ہو سکتے ہیں، مشکوک ہے، ان کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود؟ تو اس نے کہا بلا شبہ سرور کائنات کی ذات مقبول ہے، کیونکہ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ رب کی بارگاہ میں نبی کی ذات مردود ہے معاذ اللہ، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی نے کہا جس عمل کی گارنٹی کی قبولیت نہیں ہے اس کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہو جائے، اور جو ذات رب کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے اس کے وسیلے سے دعا کرنا ناجائز ہو جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی دانائی ہے؟ وہ شخص لاجواب ہو گیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے آپ کے حیات میں بھی، آنے سے پہلے بھی اور پردہ فرمانے کے بعد بھی وسیلہ جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔